چلیے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزی ونفخی ونفثی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز سب کو آ رہی ہوگی؟ آپ میں سے کوئی ایک بول دیجئے کہ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو لوگ یہاں پہ نئے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ الحمدللہ ہمارا تیسرا سیشن ہے۔ پہلا جو سیشن تھا ہمارا وہ علماء کے ساتھ میں تھا خاص طور پر، اور اس میں علماء کے ساتھ میں اس بات پر گفتگو کی گئی کہ اکنامکس جو ہے اس میں اور اسلامک اکنامکس میں کیا فرق ہوتا ہے، اسلامک اکنامکس کیسے کام کرتا ہے، اس تعلق سے گفتگو ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ہمارا ایک سیشن ہوا تھا جس میں امپورٹنس آف انویسٹمنٹس ان اسلام یا فار مسلمس، اس تعلق سے گفتگو کی گئی تھی کہ مسلمانوں کے لیے انویسٹمنٹس کرنا کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے، اس تعلق سے بات کی گئی تھی۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ اسی کا ایک تسلسل ہے جس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج ہم جو ہے خاص طور پر اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے تعلق سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو بریفلی جو ہے ہمارا جو آج کا سیشن ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں سمجھیں گے کہ اسٹاک مارکیٹ ہوتی کیا ہے، کیونکہ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ کوئی ٹیکنیکل سیشن نہیں ہے کہ جس میں ہم ٹیکنیکل باتوں کے تعلق سے گفتگو کریں۔ یہ بالکل ایک عام فہم انداز میں ایک سیشن رکھا گیا ہے تاکہ اس کا فائدہ ہر کسی کو ہو سکے، چاہے وہ یعنی نان فائنانس بیک گراؤنڈ جس کو بولا جاتا ہے ان کے لیے خاص طور پہ رکھا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے گفتگو ہوگی کہ اسٹاک مارکیٹ کیا ہے، پھر اس پہ جو ہے نا ایمفیسائز کیا جائے گا کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ اب اس تعلق سے جو ہے صرف اور صرف جو کنونشنل ایسپیکٹ ہے اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، یعنی جو اسلامی لحاظ سے انویسٹمنٹ کرنے کی جو اہمیت ہے اس سے پہلے اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کا انشاءاللہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا، وہاں سے آپ انشاءاللہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے، اور سب سے اہم پہلو اس میں یہ بھی ہے آخر میں کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا حلال ہے یا حلال نہیں ہے، اس تعلق سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے سوال پر آتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ آخر ہوتی کیا ہے۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، اگر موٹے انداز میں اگر ہم سمجھتے ہیں تو کہ ایک آدمی ہے جس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھاتا ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ لوگوں کو جو ہے کار کہیں جانا ہوتا ہے، کہیں سفر کرنا ہوتا ہے، چاہے سٹی کے اندر ہو یا سٹی کے باہر ہو، تو ان کو کار منگانی پڑتی ہے اور اس کے لیے کالز کرنے پڑتے ہیں، فالو اپ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ بندہ بولتا ہے کہ میں یہاں ہوں، میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ تو اس نے سوچا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ایک اپلیکیشن بنائی جائے کہ جس کے اندر لوگ آئیں، اپنا نام وغیرہ رجسٹر کریں، اپنا پیمنٹ کا طریقہ رجسٹر کریں، اور اس کے بعد جو ہے ان کو آسانی سے جہاں بھی جانا ہو اور جس چیز کے ذریعے سے، آٹو کے ذریعے، بس کے ذریعے، جیسے وہ جانا چاہتے ہوں اس تعلق سے ان کو آسانیاں فراہم کی جائیں، کار ہو یا آٹو ہو یا پھر بائک ہو۔ تو اس نے جو ایک ایپ بنائی، اور ایپ بنانے کے بعد جو ہے اس کو اس نے لانچ کیا۔ تو جب انیشیل اسٹیج میں ہوتا ہے آدمی، تو جس کے پاس آئیڈیا ہوتا ہے کبھی کبھی اس کے پاس خود پیسے موجود ہوتے ہیں، اس کی اپنی سیونگز ہوتی ہے، اس کے اپنی فیملی کا پیسہ ہوتا ہے تو وہ لگا دیتا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جتنا بزنس بڑھے گا، جتنے بڑے اسکیل پہ وہ بزنس کرنا چاہے گا، اس کے حساب سے اس کو اور بھی پیسے کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ تو جیسے جیسے اس کو ضرورت آتی ہے پیسے کی، تو وہ کیا کرتا ہے، کبھی بینک سے قرضہ لیتا ہے یا کبھی دوست احباب سے جو ہے قرضہ لیتا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی بول سکتا ہے کہ دیکھو میری جو کمپنی ہے اس میں پیسے کی ریکوائرمنٹ ہے، میں اس کا اس وقت 100% اس کا مالک ہوں، لیکن ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ مجھے اتنا پیسہ دیتے ہو
1 करोड़ रुपया मुझे आप देते हो, तो मैं आपको 5% अपनी कंपनी का मालिक आपको बना देता हूँ। तो आप मैं 95% मैं उसमें मालिकाना हक रखूँगा, आप 5% आप रखोगे। इस तरह से जो भी मुनाफ़ा आएगा वो हम आपस में जो है एक मुनासिब रेशियो तक़सीम करके वो बाँट लेंगे। तो ये छोटे लेवल पे ये चलता रहता है और ये कंपनी जो है तरक्की करती रहती है। लेकिन एक ऐसा भी मरहला आता है इस कंपनी की ज़िंदगी में कि उसको बहुत बड़े पैमाने पर बिज़नेस करना होता है और उसको बहुत ज़्यादा जो है कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी सूरत में कंपनी क्या करती है कि वो लोगों को यानी सारी जनरल पब्लिक को ये बताती है कि आप चाहो तो मेरी कंपनी के अंदर जो है शेयर खरीद सकते हो, उसमें मालिकाना हक खरीद सकते हो और मुझे पैसा दे सकते हो। तो ये एक कंपनी नहीं करती बल्कि बहुत सारी कंपनियां करती हैं। तो जो शेयर्स कंपनी के खरीदे और बेचे जाते हैं उसी को जो है स्टॉक मार्केट कहा जाता है। चाहे वो एक आदमी जाके अब शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के, या फिर जो बड़े-बड़े बैंक्स होते हैं या इंश्योरेंस की कंपनियाँ होती हैं, वो भी शेयर्स की खरीदो-फ़रोख्त करती हैं। तो इन तमाम को बहरहाल सबको मिला कर के जो शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, ये जो पूरी एक्टिविटीज़ होती है उसी को शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट कहा जाता है। ये बड़े मुख्तसर अंदाज़ में और मोटे पैमाने पर। तो अब ज़ाहिर बात है कि अगर मुझे किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, तो सबसे पहले मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन-सी कंपनी है जो अपने शेयर्स बेच रही है और पूरी पब्लिक को ये कंपनी जो है अलाउ कर रही है, परमिशन दे रही है कि आप मेरा शेयर खरीद सकते हो। तो उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, वो शेयर जब खरीदना चाहता है तो उसके पास हो सकता है कि 1 लाख रुपए होंगे, लेकिन एक शेयर कितने में खरीदेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए। तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन जो हासिल होती है वो एक ब्रोकर के ज़रिए से हासिल होती है। वो ब्रोकर जो है अपना एक ऐप बनाता है, अपनी एक वेबसाइट बनाता है, जहाँ आप जा कर के अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं शेयर मार्केट के ज़रिए से, शेयर मार्केट के ताल्लुक से। तो इसी को जो है ब्रोकर कहा जाता है और ये ब्रोकर के ज़रिए से ही हम स्टॉक मार्केट के शेयर्स खरीद सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको एक जो ब्रोकर है, जिसको ज़ीरोधा कहा जाता है, उसके बारे में आपको लाइव डेमो बताऊँगा कि कैसे शेयर खरीदे जाते हैं और कैसे बेचे जाते हैं। अ तो ये जो है मुख्तसर अंदाज में स्टॉक मार्केट है। बहरहाल कुछ कंपनियाँ होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और वो पूरी जनरल पब्लिक को ये परमिशन देती हैं कि आप मेरे शेयर्स खरीद सकते हो और उसके एवज़ में मैं आपको इतना जो है उसमें शेयर दूँगा। ये 1 आदमी, 2 आदमी नहीं बल्कि बहुत सारे आदमी मिल कर के मान लीजिए किसी कंपनी को 500 करोड़ की ज़रूरत है। अब ज़ाहिर बात है हर आदमी के पास 500 करोड़ तो होते नहीं हैं। तो ऐसे 10,000 लोग, 20,000 लोग मिल करके वो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, 500 करोड़ रुपया उस कंपनी को मिलता है, फिर वो कंपनी उन पैसों को इस्तेमाल करती है और अपने बिज़नेस को बढ़ाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों किया जाए? तो आपकी स्क्रीन पर जो राइट साइड में जो सीधे हाथ की तरफ जो फ़ायदे दिखाए गए हैं, वो इन्वेस्टर्स के लिए दिखाए गए हैं और जो नहीं लेफ्ट हैंड साइड में जो दिखाया गया है बाएँ साइड में, वो इकोनॉमी के लिए है, किसी मुल्क की इकोनॉमी के लिए क्या फ़ायदा होता है। तो जहाँ तक बात इन्वेस्टर के फ़ायदे की है, तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान के लिए एक इनकम का ज़रिया बन जाता है। देखिए आदमी को के बारे नहीं लोग कहते हैं कि एक आदमी को कम से कम 7 सोर्स ऑफ इनकम रखना चाहिए, है ना? एक कहावत है कि आदमी को कम से कम 7 सोर्स ऑफ इनकम रखना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आदमी एक सोर्स ऑफ इनकम अपना बढ़ा सकता है और इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि पुट योर मनी टू वर्क, एक नया कॉन्सेप्ट है कि मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, कि जब आप सो रहे हैं तब आप पैसा बनाइए। यानी या फिर उसको दूसरे अल्फाज में ये भी कहा जाता है कि आप अपने पैसे को काम पे लगाइए, आप काम मत कीजिए। तो जैसे वर्क डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, इस तरह के जो अल्फाज कहे जाते हैं उसका सीधा सिंपल ये मतलब होता है कि आदमी को ऐसे ऐसे ज़राए इख्तियार करने चाहिए कि जहाँ पर वो अपना पैसा लगाए और उसको जो है एक इनकम का ज़रिया होता रहे, उसका पैसा उसके लिए काम करता रहे और आदमी जो है आराम से ज़िंदगी गुज़ारे, अपने दूसरे जो उसके मसाइल हैं उनको पूरा करे और दूसरे जो उसके काम हैं उसमें वो लगा रहे। फिर इसी तरह से देखिए एक और अहम चीज़ होती है कि इन्फ्लेशन। अभी आप देखिए कि कई सारी दुकानों में आप जा रहे होंगे, मैं पर्सनली अपना तजुर्बा आपको सुना रहा हूँ कि कई सारी दुकानों में हम जा रहे हैं चीज़ों को खरीदने के लिए,
تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کپڑے آپ لینے جا رہے ہیں تو لوگ بول رہے ہیں کہ ابھی یہ مہنگا ہونے والا ہے، آپ ابھی خرید لیجئے۔ کبھی آپ کسی چھوٹی موٹی چیزیں خریدنے جا رہے ہیں، وہاں بھی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مہنگا ہونے والا ہے، آپ خرید لیجئے۔ تو یہ یعنی کہ انفلیشن آنے والا ہے، یعنی کہ چیزوں کی جو قیمت ہے وہ بڑھ جائے گی اور ہمارے پیسے کی جو قیمت ہے وہ گھٹ جائے گی۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں انفلیشن، یعنی آج اگر میرے پاس 100 روپے ہیں اور ان 100 روپیوں میں اگر 4 ایپل خرید سکتا ہوں، 4 سیب خرید سکتا ہوں، تو میری وہی کیفیت نہیں رہے گی آج سے آنے والے 2 سال کے بعد۔ شاید میں صرف ایک ہی ایپل خرید پاؤں گا یا 2 ہی ایپل خرید پاؤں گا۔ تو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو انکم آتی رہتی ہے اور اس کا پیسہ جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو انفلیشن کی وجہ سے اس کا پیسہ جو کم ہوگا وہ وہ آدمی جو ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بہت اہم چیز ہے میٹنگ ریٹائرمنٹ نیڈس، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ اپنی جوانی میں بہت محنت کرتے ہیں، زندگی کو جو ہے پریشانی میں گزارتے ہیں، بہت کم پیسے خرچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اس کے لیے بہرحال بہت ساری قربانیاں دیتے ہیں، لیکن جب ان کی بڑھاپے کی صورت آتی ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور کئی سارے لوگوں کے بارے میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا ہے۔ تو جو آدمی باضابطہ اپنے پیسے سے کچھ قیمت نکال کر کے انویسٹ کرتا رہتا ہے، تو اس کے پاس جو ہے ریٹائرمنٹ کے وقت میں یا بڑھاپے کے وقت میں اتنی انکم آ جاتی ہے کہ وہ آسانی سے اپنی زندگی، باقی کی زندگی گزار سکتا ہے ایسے وقت میں جب کہ وہ اور بھی جاب نہیں کر سکتا، کچھ اور بزنس نہیں کر سکتا، وہ سکون سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ تمام جو فائدے ہیں وہ تو انویسٹر کو ملنے والے ہیں۔ اب اکانومی کو کیا فائدہ ہوگا اس سے کہ جو بزنسز، جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں، ان کو جو ہے لوگوں کے ذریعے سے جو اسٹاک ان کے خریدیں گے وہاں سے ان کو پیسہ ملے گا اور ان کو اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے آسانی ہوگی، اور اسی طرح سے انویسٹمنٹ بہت سارے آئیں گے اور گورنمنٹ کے بھی اس میں فنڈ ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھیے اسٹاک مارکیٹ میں یعنی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ایک اور میں آپ کو بہت امیزنگ جو ہے نا گراف دکھانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے اندر جو ہے وہ اسٹاک انویسٹ کرنے کی ایک عادت پیدا ہو۔ دیکھیے ایک اسٹاک ہے جس کا نام ہے روچی سویا انڈسٹریز لمیٹڈ۔ یہ جو اسٹاک ہے اس میں اگر کسی نے انویسٹ کیا ہوتا 2019 میں مئی کے وقت میں، یہ اسٹاک جو ہے تقریباً اس کی قیمت تھی، کبھی اس کی قیمت 4 روپے ہوئی ہے، کبھی 22 روپے ہوئی ہے، لیکن آج کی تاریخ میں اس اسٹاک کی قیمت ہے تقریباً 1000 کے بھی اوپر۔ تو یعنی آدمی اگر 4 روپے لگایا تھا تو اس 4 روپے کی قیمت آج بڑھ کر کے 1000 روپے تک ہو گئی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جس نے 1 لاکھ لگائے تھے اس کی بھی قیمت جو ہے ڈبل ٹربل ہو گئی ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور اسٹاک ہے، یہ کافی مشہور اسٹاک ہے، اس کو انفوسس کہا جاتا ہے، انفوسس کمپنی کا یہ اسٹاک ہے۔ اب اگر کسی نے انفوسس کمپنی کے اس اسٹاک میں 2017 میں یا 2016 کے پہلے اگر لگائے تھے تو یہ تقریباً 430 420 کے آس پاس اس کی قیمت تھی، آج اس کی قیمت بڑھ کر کے تقریباً 1800 تک پہنچ چکی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے انسان کو اس میں فائدہ ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی جو ہے بہت سارے مسلم ہمارے جو بھائی ہیں ان کو اس تعلق سے جو ہے معلومات نہیں ہوتی ہیں اور وہ اس سے پیچھے رہتے ہیں۔ تو یہ 2-3 آپ کے سامنے میں نے فائدے جو ہے گنائے ہیں، 2-3 اسٹاک کی میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کہ بعض اسٹاکس ایسے تھے جن کی قیمت صرف 2 روپے تھی، یا جن کی قیمت جو ہے 60 روپے تھی، آج ان کی قیمت 60,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اور ایسے حلال اسٹاک بھی ہیں، میں صرف حرام اسٹاک کی بات نہیں، ایسے اسٹاک کی بات نہیں کر رہا ہوں جو حلال نہیں ہیں، میں حلال اسٹاک کی آپ کے سامنے جو ہے بات کر رہا ہوں۔ تو حلال ہوتے ہوئے بھی اسٹاک اگر جو ہے آپ کو 60 روپے سے بڑھ کر 60,000 تک پہنچا سکتا ہے، تو پھر ایسے اپورچونیٹی کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے گراب کرنے میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کیسے کیا جائے؟ تو اس میں آپ کو آن لائن بے شمار جو ہے معلومات مل جائیں گی، اور جو ہے بالکل ایک محتاط انداز میں جو ہے آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ شروع کرنا چاہیے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ دیر ول بی نیور اے ٹائم کہ آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آج سے میں اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کروں گا، اگر میری تنخواہ جو ہے 50 سے بڑھ کر کے 60 ہو جائے گی تو میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ میرے پاس کچھ سیونگ ہوگی اور میں انویسٹ کرنا شروع کروں گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی چاہے تنخواہ 10,000 ہی کیوں نہ ہو، آپ کو پہلے ہی دن سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اپنی تنخواہ میں سے 5% یا 10% یا 2%، جتنی آپ کی قابلیت ہے، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، آپ کے اخراجات وغیرہ کو دیکھتے ہوئے، لیکن منیمم آپ کو اتنا پیسہ نکالنا ہے اور اس کو انویسٹ کرنا ہے۔
اور ایسے ہی آدمی کو زیادہ ہوشیار مانا جاتا ہے جو بار بار انویسٹمنٹ کرتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ ڈال کے آپ بیٹھ گئے ہیں. ایسا انویسٹ کرنے والے کو اتنا زیادہ ہوشیار نہیں مانا جاتا جتنا کہ ایسے آدمی کو مانا جاتا ہے جو ہر مہینے، ہر جو ہے 3 مہینے میں ایک دفعہ جو ہے انویسٹ کرتا رہتا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ آئے گا اس کے بعد آپ اسٹارٹ کریں گے انویسٹ کرنا. آپ کے پاس جتنا ہے مہینے میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ مستقل نکالنا ہے، اسی میں سے آپ کو انویسٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو اپنا انویسٹمنٹ کا اپروچ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کیسے انویسٹ کریں گے، آپ کا طریقہ کیا ہوگا انویسٹ کرنے کا. اب دیکھیے، اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سا رسکی ہے، اس میں رسک ہوتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی اسٹاک کو خریدا، کسی کمپنی کے، مان لیجیے آپ نے 5,000 کے برابر کے آپ نے اسٹاک خریدے، تو اس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے. فائدہ اس لحاظ سے کہ آپ کے اسٹاک کی قیمت بڑھ گئی اور آپ نے جو 5,000 انویسٹ کیا تھا ابھی وہ آپ کو 7,000 آپ کو مل رہے ہیں. فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ نے 5,000 روپये لگائے تھے لیکن اسٹاک کی جو قیمت ہے وہ گر گئی اور اس کی وجہ سے آپ کے 5,000 روپये ابھی گر کر کے 4,500 بچے ہوئے ہیں. لیکن اتنا یاد رکھیے کہ آپ کو جو ہے اپنا رسک خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنا آپ رسک لے سکتے ہیں. اس رسک کے لینے کے حساب سے آپ فیصلہ کریں گے کہ کون سے اسٹاک میں آپ انویسٹ کریں گے، کتنا انویسٹ کریں گے. تو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا رسکی ہوتا ہے. اس سے کم جو رسک ہوتا ہے وہ میوچول فنڈ کر کے ایک ہوتا ہے. میوچول فنڈ کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک الگ سیشن کریں گے ہم. میوچول فنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے اسٹاکس کو ملا کر کے ایک جو ہے گروپ بنایا جاتا ہے اور اس میں انویسٹ کرنے کو میوچول فنڈ میں انویسٹ کرنا کہتے ہیں. یہ کوئی الگ سے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بہت سارے الگ الگ قسم کے اسٹاکس ہوتے ہیں، 10 اسٹاک، 20 اسٹاکس، الگ الگ کمپنیوں کے اسٹاکس، ان کو ملایا جاتا ہے اور اس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ چاہو تو اس میں 1,000 روپیہ انویسٹ کر سکتے ہو. آپ کا 1,000 روپیہ ان پوری کمپنیوں کے اس میں جائے گا اور آپ کو جو ہے اس کا بینیفٹ. اس میں جو کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے نا کہ کتنے اسٹاکس کو لینا ہے، وہ ایک ماہر آدمی ہوتا ہے، اس کو اسٹاک کا تجربہ ہوتا ہے اور وہ اپنے تجربے سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے کتنا گروتھ لانا ہے اور کون سا اسٹاک کتنا گروتھ لا سکتا ہے، کون سا اسٹاک زیادہ رسکی ہے. اس کے حساب سے وہ فیصلہ کرے گا اور آپ کو بتائے گا. تو اس میں انویسٹمنٹ کرنا تھوڑا سا کم رسکی ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس سے بھی کم رسک میں انویسٹ کروں تو اس کو ایسی کمپنیوں کو تلاش کرنا چاہیے جو حلال طریقے سے آپ کو فکس انکم دے رہی ہوں. اب فکس انکم کی بات آتی ہے پھر حلال بھی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ چونک جاتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے مان لیجیے آپ کے پاس کوئی آدمی آئے اور کہے کہ بھائی میں میں جو ہے ایک بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں، آپ مجھے پیسہ دیجئے، بلڈنگ میں بناؤں گا اور بننے کے بعد جو ہے آپ کو منتھلی جو ہے میں رینٹل جو بھی آئے گا وہ آپ کے حوالے کروں گا. تو اس قسم کا بھی فکس انکم والے بھی کچھ آپشنس ہیں. جیسے کہ بنگلور میں ایک کمپنی ہے جس کو رہبر فائنینشیل سروسز کہا جاتا ہے. اس کمپنی نے جو ہے وہ کمپنی حلال طریقے سے بھی کرتی ہے اور کم اس میں جو ہے ریٹرن آتا ہے، تقریباً سال میں 10% ریٹرن آتا ہے. اسٹاکس کی جہاں تک بات ہے چونکہ اس میں رسک زیادہ ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں آپ کو 10% ریٹرن آ جائے. لیکن رہبر جیسی کمپنیاں جو کہ آپ کو نہیں، آپ کا جو پیسہ ہے وہ بچا کے رکھتی ہیں اور آپ کو انکم بھی دیتی ہیں، تو ایسی کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو جو ہے ہو سکتا ہے کہ کم دے لیکن وہ ایک فکس طور پر چلتا رہتا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کس حد تک رسک لے سکتے ہیں، اسی حد تک آپ کو پیسہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے. پورا پیسہ اٹھا کر کے اس میں نہیں ڈالنا چاہیے اور نہ ہی قرضہ لے کر کے اس میں اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک اپنا اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے. اس کو ڈی میٹ اکاؤنٹ بولا جاتا ہے. یعنی آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ نہیں بلکہ ایک اور اکاؤنٹ آپ کو کھولنا پڑتا ہے، اس کو ڈی میٹ اکاؤنٹ کھولنا کہتے ہیں. آج کے زمانے میں ڈی میٹ اکاؤنٹ کھولنا یہ بالکل بچوں کا کھیل ہو چکا ہے. آپ بہت ساری ایسی کمپنی ہیں جیسے زیرودا کر کے کمپنی ہے، اپ اسٹاکس کر کے کمپنی ہے. اسی طرح سے جو ہے بہت سارے بینکس ہیں جن کے پاس آپ اگر اپنا اکاؤنٹ ہے تو ڈائریکٹ آپ وہیں سے اپنا ایک ڈی میٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. جیسے کہ ایچ ڈی ایف سی بینک ہے، اس کے پاس آپشن موجود ہے، کوٹک بینک میں آپشن موجود ہے، ایکسس بینک میں آپشن موجود ہے. تو بہت ساری جگہ آپ جا کر کے اپنا ایک ڈی میٹ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور آپ کو کسی ایک بروکر کے تھرو جو ہے انویسٹ کرنا ہے. اگر آپ یہ دونوں کام ایک ہی جگہ کرنا چاہتے ہیں تو شیر خان کر کے ایک ویب سائٹ ہے، وہاں جا کے آپ دونوں کام ایک ساتھ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے زیرودا ہے، اپ اسٹاکس ہے، یہاں آپ دونوں کام ایک ساتھ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اہم کام یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کنٹینیوس انویسٹ کرنا ہے اور اسٹاکس جو خریدنے ہیں، مان لیجیے اگر کسی کے پاس 5,000 روپے ہیں تو وہ 1,000 روپے میں کیا کرے گا کہ ایک اسٹاک میں انویسٹ کرے گا جو بہت زیادہ رسکی قسم کا اسٹاک ہے، جس کے پرائز میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. وہ اس میں 200 ڈالے گا، ٹھیک ہے،
اور کچھ پیسہ وہ انویسٹ کرے گا ایسے اسٹاک میں جو تھوڑا سا اسٹیبل ہے، جس کا پرائس بہت زیادہ اونچ نیچ اس میں نہیں ہوتی ہے، تھوڑا سا اسٹیبل ہے، وہ اسٹیبل قسم کا ریٹرن چاہتا ہے تو اس میں انویسٹ کرے گا تھوڑا پیسہ۔ تو اس طرح سے الگ الگ اسٹاکس میں انویسٹ کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ ایسے اسٹاک ہیں جو ٹیکنالوجی کے بیس کمپنیاں ہیں، ان کے اسٹاکس میں آپ انویسٹ کیجئے۔ کچھ ایسے اسٹاک لیجئے جو میڈیسنز بناتی ہیں، تو آپ اس میں آپ تھوڑا انویسٹ کیجئے۔ تو اس طرح سے اپنے جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ڈائیورسفائی کرنا کہتے ہیں، یعنی الگ الگ کمپنیوں کے اسٹاکس آپ خریدیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر مان لیجئے کہ اگر میڈیسنز کی مانگ کم ہو جاتی ہے، اس کی ضرورت کم ہو جاتی ہے، تو اسٹاک ان کمپنیوں کی قیمت ہو سکتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت گر جائے، تو ایسی صورت میں آپ کو دوسری جو کمپنیاں ہیں وہ آپ کو ایک اسٹیبل قسم کا ریٹرن دیتی رہیں گی۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آدمی ایک دکان لگاتا ہے تو اس میں مختلف چیزیں رکھتا ہے کہ بھائی اگر یہ نہیں بکے گا تو یہ تو بکے گا، یہ نہیں بکے گا تو یہ تو بکے گا۔ تو وہ چاہتا نہیں ہے کہ ایک ہی چیز خریدے، پورا پیسہ لا کے ایک ہی چیز میں لگا دے، یا ایک ہی ڈیزائن کا جو ہے شرٹ خرید کے لائے، ویسا نہیں کرتا، الگ الگ ڈیزائن کے شرٹ خریدتا ہے۔ ویسے الگ الگ اسٹاک میں انویسٹ کرنا چاہیے، ایک ہی اسٹاک میں پورا پیسہ نہیں لگانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو یعنی نہیں کرنے کے ہوتے ہیں اور کرنے کے ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے بھی آپ کو بہت زیادہ جو ہے انفارمیشن آن لائن اویلیبل ہے، آپ چاہیں تو جو ہے وہاں سے ساری چیزیں، ساری باتیں آپ جان سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر ایک اہم سوال یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ تو دیکھیے، جہاں تک بات آج کے زمانے کی ہے، اگر آپ اوپر اوپر سے غور کرتے ہیں، براڈلی آپ دیکھتے ہیں، تو آج کے زمانے میں دو بڑے چیلنجز ہیں۔ ایک تو چیلنج یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، وہ جو ہے دوسروں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز بالکل کھلی طرح سے آیا ہے، سب کے سامنے ہے کہ کون جو ہے کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، سب کچھ جانتے ہیں لوگ۔ تو جس کے پاس پیسہ ہے، گویا وہ اپنی، اس کے پاس لاٹھی ہے اور وہ بھینس چلا رہا ہے، وہ لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے لوگوں کو۔ تو ایسا ہوا کہ تقریباً 16ویں 17ویں صدی سے مسلمانوں نے اکنامکس کی جو چیزیں تھی، اکنامکس کا جو فیلڈ تھی، اس سے اپنے آپ کو پوری طرح سے الگ کر دیا۔ وہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا الگ کیا ہے کہ آج کے زمانے میں ترقی کرتے ہوئے اکنامکس اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ ایک سسٹم بن گئی ہے۔ اب اس پورے سسٹم کو اگر آپ اسلامک بنانا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کو ٹائم لگے گا، اس پہ وقت لگے گا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا اور وہ آپ جادو کرے گا اور پوری چیزیں اسلامک ہو جائیں گی، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس حد تک ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ چیزوں میں ہم انوالو ہوں، اور تاکہ ہمارے سامنے جو ہے اپرچونٹی جو آ رہی ہیں، جو منافع آ رہے ہیں، جو ایڈوانٹیجز ہیں، اس کو بھی ہم لوز نہ کریں۔ تو ایک تو سب سے بڑا جو ہے، آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جس کے پاس اکنامک پاور ہے، وہ گویا کہ جو ہے یعنی آرمی سے بھی زیادہ، یعنی ملٹری پاور سے بھی زیادہ پاورفل آج کے زمانے میں مانا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں زیادہ جو ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ضروری ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو فائنانشلی، اکنامیکلی جو ہے پاورفل بنائیں۔ اب جہاں تک بات اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا، اس میں اس کو وہ حلال ہے یا نہیں ہے، اب اس تعلق سے آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے اسکالرس ہیں، بالکل ریپیوٹڈ قسم کے اسکالرس ہیں، اور بہت ساری ایسی باڈیز ہیں، چاہے وہ ریجنل لیول پہ ہوں، ہندوستان کے لیول پہ ہوں یا انٹرنیشنل لیول پہ ہوں، دونوں میں بھی بہت سارے ایسے علماء ہیں، باڈیز ہیں، جنہوں نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کو حلال قرار دیا ہے، اور انہوں نے اپنا ایک اصول بتایا ہے کہ ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہندوستان میں ایک بڑا مشہور جو ادارہ ہے دارالعلوم دیوبند، اس کی آپ ویب سائٹ پہ جائیے، وہاں جو فتوی کی جو ویب سائٹ ہے، آپ کو باضابطہ ایک سیکشن ملے گا جہاں پہ دارالعلوم کے بڑے بڑے علماء نے جو ہے اسٹاک مارکیٹ کے تعلق سے گفتگو کی ہے، اس کے بہت سارے مسائل کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ریپیٹڈ جو ہے باڈی ہے اسلامک فقہ اکیڈمی، اس نے بھی جو ہے بہت پہلے تقریباً 1992 سے اب تک جو ہے بہت ساری دفعہ اس تعلق سے انہوں نے کوششیں کی ہیں اور اصول بتائے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا پوری طرح سے حرام ہے، یہ کسی نے نہیں کہا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور باڈی ہے جس کا نام ہے تاسیس۔ تاسیس جو ہے یہ خاص طور پہ بنائی گئی ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہندوستان کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں، ان پوری کمپنیوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کا ایک جائزہ لیتے ہیں،
اور اس کے بعد علماء نے اسٹاک کو حلال قرار دینے کے لیے یا اس کو شریعت سے مطابقت رکھنے والا قرار دینے کے لیے جو اصول بتائے ہیں، ان اصولوں کی جانچ کرتے ہیں یہ لوگ، تاسیس کے لوگ، اور اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ یہ تمام قسم کے یہ جو اسٹاک ہے، یہ لسٹ ہے، یہ ان اسٹاکس کی لسٹ ہے جن کو حلال کہا جا سکتا ہے، جن میں انویسٹ کرنا حلال ہو سکتا ہے، اور یہ اسٹاکس ہیں جن میں انویسٹ کرنا حلال نہیں ہے۔ جیسے مان لیجئے کوئی ایس بی آئی ہے، ایس بی آئی ایک بینک ہے جو جس کا پورا کاروبار سود پر مبنی ہے، تو ظاہر بات ہے وہ اسٹاک حلال نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے ایک لسٹ دی جاتی ہے، اور اسی لسٹ کو ہم سامنے رکھ کر کے اپنا اسٹاک کا انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسٹاکس کا جو پروسیس ہے، جو اصول علماء نے بتائے ہیں، وہ مختصر انداز میں جو ہے بالکل میں آپ کے سامنے 4 قسم کے اصول انہوں نے ذکر کیے ہیں، وہی آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اصول یہ بتایا گیا کہ جو کمپنی میں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کمپنی کا جو بزنس ہے وہ حلال ہونا چاہیے، وہ کمپنی کوئی حرام بزنس نہیں کر رہی ہو۔ جیسے مان لیجئے کوئی کمپنی ہے جو الکوہل بنا کے بیچ رہی ہے، تو ظاہر بات ہے وہ کمپنی حرام ہے، اس میں انویسٹ نہیں کیا جا سکتا، اس میں انویسٹ کرنا بھی حرام ہے۔ اور کوئی کمپنی ہے مان لیجئے جو سافٹ ویئر بنا رہی ہے، جیسے کہ اولا کر کے ہمارے پاس جو کمپنی ہے، یہ کیا کرتی ہے، لوگوں کو موقع فراہم کرتی ہے کہ اپنے ایپ کو یوز کریں اور اس میں آپ جا کر کے یعنی اپنا جو سروس ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی کمپنی میں انویسٹ کرنا حلال ہوگا۔ تو ایسی کمپنیاں جن کا بزنس ہی حرام ہو، اس میں انویسٹ کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے پہلا کرائٹیریا ہے، وہ سب سے پہلا فلٹر ہے۔ دوسرا فلٹر یہ ہوتا ہے کہ اگر کمپنی اگر حلال کام کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ اس کمپنی میں حرام طریقے سے بھی کوئی انکم آ رہی ہوگی، تو وہ انکم کتنی ہے یہ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں مکمل طور پر جو ہے حرام آمدنی کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ دیکھیے، ہم میں سے ہر آدمی کے پاس تقریباً بینک اکاؤنٹ موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے کرنٹ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، یہ سوچ کر کے اس میں انٹرسٹ نہیں آئے گا، لیکن ہم جو پیسہ دیتے ہیں بینک کو، بینک وہ پیسہ لے جاتا ہے اور وہ سود پر دیتا ہے، تو ظاہر بات ہے ہم کسی نہ کسی طرح سے اس میں انوالو ہیں، پوری طرح سے ہم تو اسے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ تو بہت سی کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا بیسک جو بزنس ہے وہ حلال ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس حرام طریقے سے بھی کچھ آمدنی آ رہی ہوتی ہے۔ تو شریعہ اسکالرز نے یہ بتایا، اس کا اصول یہ بتایا کہ دیکھیے جو حرام آمدنی آ رہی ہے اس کا ایک پرسنٹیج نکالا جائے گا کہ وہ کتنی ہے، ٹوٹل انکم کتنی ہے، اس میں سے حرام آمدنی کتنی ہے۔ تو کچھ اسکالرز نے کہا کہ اگر 3%، 3% تک اگر اس کی آمدنی حرام ہے کل آمدنی کا، تو اس کو اس اسٹاک کو، اس کمپنی کو تب بھی حلال کہا جائے گا۔ 3% سے زیادہ ہے تو حرام کہا جائے گا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، 5% تک حلال دیکھ سکتے ہیں، 5% تک کا ہم جو ہے ٹالرنس دے سکتے ہیں۔ اگر 5% تک آمدنی حرام ہے تو چلے گا، 5% سے زیادہ ہو گئی تو پھر وہ کمپنی حرام کے زمرے میں آئے گی، اس میں انویسٹ کرنا بھی حرام ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا کرائٹیریا ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور 2 کرائٹیریا ہیں تقریباً۔ یہ یہ جو کرائٹیریاز ہیں یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل قسم کے ہیں، میں اس پہ زیادہ جو فوکس نہیں کروں گا، شاید بات جو پوری طرح سے سمجھ میں نہ آئے۔ ایک یہ دیکھا جاتا ہے کہ کمپنی کے پاس ٹوٹل قرضے کتنے ہیں، اس نے کتنے قرضے لیے ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھیے کوئی چیز، شریعت کا اصول یہ ہے کہ للاکثر حکم الکل، کہ جو چیز زیادہ ہوگی، کسی چیز اگر آپ دیکھیں کوئی چیز، جیسے آپ گلاس میں جو ہے مان لیجیے آپ نے جوس بھی ڈالا ہوا ہے اور پانی بھی ڈالا ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پانی زیادہ ہے یا جوس زیادہ ہے۔ اگر جوس زیادہ ہے تو بولیں گے کہ یہ جوس ہے، پورے گلاس میں جوس بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی زیادہ ہے تو پھر آپ بولیں گے کہ پورے گلاس میں جو ہے صرف پانی ہی پانی ہے۔ تو للاکثر حکم الکل کہا جاتا ہے۔ اگر شریعت کے اسکالرز نے یہ اصول بتایا کہ اگر کمپنی نے قرضے لیے ہوئے ہیں اور قرضے تقریباً اس کے جو اسیٹس ہیں یا اس کی کمپنی کی جو ویلیو ہے، اس کی ویلیو سے بھی یا اس کے اسیٹ سے بھی تقریباً 33% سے زیادہ ہے، یا کسی نے کہا کہ 49% سے زیادہ ہے، تو پھر اس کمپنی کو حرام کہا جائے گا، اس میں انویسٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے کیش کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ اب یہ سارے جو اصول ہیں یہ بہت ہی ٹیکنیکل قسم کے اصول ہیں، میں ان میں زیادہ جو ہے فوکس نہیں کروں گا۔ اگر کسی کمپنی کے پاس کیش ہے اور کیش اتنا پڑا ہوا ہے کہ اس کے اسیٹ کا وہ تقریباً 33% سے زیادہ ہو رہا ہے یا 49% سے زیادہ ہو رہا ہے، تب تو اس کو حرام قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی کمپنی ہے جس نے چیزیں بیچی ہوئی ہیں اور اس کو پیسہ آنا ہے، اس کو جو ہے پیسہ آنا باقی ہے، تو اگر ایسا پیسہ آنا باقی ہے تب بھی
جو ہے وہ بھی 33% ہونا چاہیے یا 49% ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ حرام قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ اصول جو ہے شریعہ اسکالرس نے بتائے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے ایک عام آدمی کے لیے ہر کمپنی کے بارے میں ان اصولوں کی اسٹڈی کرنا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے اگر ہم کوئی اگر انویسٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کو یہ بھی جاننا ہے کہ کون سا اسٹاک حلال ہے کون سا اسٹاک حلال نہیں ہے، تو اس کو جو ہے یا تو وہ تاسیس کر کے، جو آرگنائزیشن ہے بامبے میں بیسڈ ہے، وہ لوگ اپنی لسٹ جاری کرتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، رات دن اس پہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک لسٹ ہمارے سامنے لاتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ تمام اسٹاکس ہیں جو اسکالرس کے جو اصول ہیں ان پر فٹ ہوتے ہیں اور اس کو حلال قرار دیا جا سکتا ہے، آپ اس پہ انویسٹ کر سکتے ہو۔ تو آپ چاہو تو ان کی جو لسٹ ہے اس کو خرید سکتے ہیں، اس کو خریدنا پڑتا ہے کیونکہ وہ لوگ صرف اور صرف یہی کام کرتے ہیں، اور ان کی جو ہے جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں لوگ، ان کی جو تنخواہ وغیرہ کے سارے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو خرید سکتے ہیں۔ اور اس میں کچھ ایپس بھی ہیں جو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ نام جو ہے ڈال سکتے ہیں کہ فلاں اسٹاک کے بارے میں کہ یہ حلال ہے یا نہیں۔ آپ ایپ کا نام نہیں، آپ اسٹاک کا نام ڈالیں گے، کمپنی کا نام ڈالیں گے، تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ کمپنی میں اسٹاک حلال ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک ایپ ہے جس کا نام ہے اسلامک لی کر کے، ایک نوجوان نے اس کو بنایا ہے ماشاءاللہ، اور وہ اس کا جو ہے سبسکرپشن آپ کو لینا پڑتا ہے۔ کچھ اور بھی ایپس ہیں جو فیوچر میں آنے والے ہیں انشاءاللہ، اور وہ کافی سستے بھی ہوں گے، اور اس میں کوشش یہ کی جائے گی کہ تقریباً زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو خرید سکیں، اور ان کے لیے انویسٹ کرنا جو ہے آسان سے آسان ہو سکے انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ مختصر سی باتیں تھی۔ انشاءاللہ اب اگر آپ کے پاس کوئی سوال وغیرہ ہے تو آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ابھی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاسس ویب سائٹ پہ چیک کیا، جی موسٹ ریسنٹ لسٹ وہ 2020 کی بتا رہے ہیں ادھر، اپریل 2020۔ کس کی بول رہے ہیں آپ؟ تاسس تاسیس؟ ویب سائٹ پہ گیا نہیں ابھی نہیں، میں۔ اس میں آپ تھوڑا سا صحیح سے اگر ریسرچ کریں گے تو ایک جی آپشن ہوتا ہے جس میں آپ جو ہے یہ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو پرسنلی میرے سے کنیکٹ کیجیے، میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جی ٹھیک۔ السلام علیکم، میرا ایک وعلیکم سوال تھا۔ السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابھی ہم لوگ جو ٹریڈنگ کرتے ہیں، سمجھ لیجیے اگر فیوچر میں کرنا صحیح ہے یا پھر نہیں، صرف کیش میں ہی انویسٹ کرنا ہے؟ یعنی فیوچرس اینڈ آپشنس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی، فیوچر کے اندر، صرف آپشن میں نہیں، صرف فیوچر میں۔ جی وہی۔ کیونکہ دیکھیے جیسا آپ جانتے ہیں کہ فیوچر کے اندر تو میں ایک لاٹ لے سکتا ہوں جی کیش میں، کیونکہ میرا ویو سمجھ لیجیے کسی کمپنی کے اندر بلش رہتا ہے، اور میں انویسٹمنٹ بھی کرتا ہوں۔ جی سمجھ لیجیے اگر فیوچر میں اگر اس کا لاٹ اٹھا رہا ہوں تو وہ صحیح رہے گا یا پھر نہیں کرنا چاہیے آپ کے ساتھ؟ تو دیکھیں فیوچرس اینڈ آپشنس کے بارے میں اسکالرس کی جو رائے ہے وہ کرنسی کی حد تک انہوں نے اس کو حلال قرار دیا ہے، اور بھی کرنسی میں بھی ایسا کوئی جینیون ٹرانزیکشن ہے، کوئی آدمی کوئی چیز خرید کے لا رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ رسک نہیں لینا ہے، تو اس حد تک انہوں نے اس کو الاؤ کیا ہے۔ باقی جو فیوچرس اینڈ آپشنس کے ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ بالکل ایک سوفسٹیکیٹڈ قسم کے ٹرانزیکشن ہے، اور اس کی انڈسٹری بھی تقریباً $800 ٹریلین کی جو انڈسٹری ہے، ایز پر دی لاسٹ فگرس آئی ہیو چیک۔ تو بہت سارے اسکالرس نے جو اس کو حلال قرار نہیں دیا ہے کیونکہ یہ جینیون ٹرانزیکشن نہیں ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو فیوچرس اینڈ آپشن سے بچنا چاہیے، جینیون ٹرانزیکشنز ہی کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ جی السلام السلام علیکم۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ایوب ہے۔ میرے دو کوشچنس ہیں، ایک جی تو کہ کرپٹو اور اسٹاک میں کیا فرق ہے، کرپٹو میں انویسٹ یہ وہ بھی حلال ہے یا حرام ہے؟ جی جی کرپٹو کرنسی اب جو زیادہ چل رہا ہے، تو وہ ایک کوشچن مجھے، اور ایک آپ کا ٹریننگ کچھ ایسا ہے کیا، ٹریننگ آپ جو لیتے ہیں اس کے بارے میں پوچھنا تھا، ٹریننگ۔ جی۔ تو سب سے پہلی بات، جہاں تک بات کرپٹو اور اسٹاکس کی بات ہے تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں اصل میں کنفیوژن اس لیے ہوتا ہے کہ دونوں کا جو طریقہ ہے کاروبار کا، کرپٹو آپ خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں، اسٹاک خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں، تو دونوں کا بھی ایک ایکسچینج بنایا جاتا ہے۔ ایکسچینج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ سارے اسٹاکس کو لا کر کے سب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ ساری کمپنیاں ہیں، اس میں سے آپ کسی کو بھی خرید سکتے ہو۔ اسی طرح سے کرپٹو کا بھی ایک ایکسچینج ہوتا ہے جہاں پہ بہت سارے کرپٹو اسیٹس جس کو بولا جاتا ہے، کرپٹو کرنسیز، وہ تمام لا کر کے وہاں پہ ڈال دیے جاتے ہیں اور لوگوں کو آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو خریدو یا مت خریدو۔ اب جہاں تک بات ہے کرپٹو میں انویسٹ کرنا حلال ہے یا حلال نہیں ہے،
اس تعلق سے جو ہے باضابطہ ایک سیشن کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. اب اگر ڈیسائڈ اب انشاءاللہ اس کے بعد آنے والے وقت میں بہت جلد ہم اس پہ ایک سیشن کرنے والے ہیں, اور تو اس میں سمجھائیں گے کہ کرپٹو کرنسی میں یا اسیٹس میں انویسٹ کرنا کیسا ہے. جہاں تک بات آپ کے دوسرے سوال کی سر ہے, جو آپ کیا ٹریننگ جی جی, تو جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے, انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ ہے کہ ایک ٹریننگ باضابطہ اس تعلق سے دی جائے, تو انشاءاللہ اس کی پوری کوشش کی جائے گی کہ ایک ٹریننگ مہیا کی جائے اور اس میں اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا آسان سے آسان بنایا جائے. انشاءاللہ اس کے بارے میں کوشش ہو رہی ہے. جی, اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عروج خان ہے. جی میرا دو سوال تھے, ایک تو کرپٹو سے ریلیٹڈ ہی تھا جو کہ بھائی صاحب نے پوچھ لیا. جی دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ میوچل فنڈ اور شیئرز میں فرق یہ ہوتا ہے کہ میوچل فنڈ میں کوئی ایک آدمی آپ کی طرف سے کئی کمپنیوں میں پیسہ لگا رہا ہوتا ہے, اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو. جی ہاں, جی اور جیسے اپنے ٹیسس اور باقی ایپس کے بارے میں بتایا تو وہ بتاتی ہیں کہ کون سی کمپنی ان میں سے حلال ہے یا نہیں. جی تو اگر آپ اسٹاک میں پیسہ لگا رہے ہیں تو کسی ایک کمپنی میں پیسہ لگا رہے ہیں, اگر وہ حلال ہے تو آپ کا انویسٹمنٹ بھی حلال ہے. لیکن اگر آپ میوچل فنڈ میں پیسہ لگا رہے ہیں تو آپ ایک نہیں, آپ لیٹ سے 15 20 40 کمپنیوں میں پیسہ لگا رہے ہیں. جی کئی دفعہ تو وہ میوچل فنڈ کا جو اونر ہوتا ہے وہ اپنی لسٹ دیتا ہے کہ میں کون سی کمپنی میں پیسہ لگاؤں گا, جی کئی دفعہ نہیں دیتا ہے. جی جی, تو بہت صحیح ایسے سوال آپ نے کیا صورتحال ہے. میں جزاک اللہ ایسے خیر. آپ صورتحال نے میں کیا مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ساری کمپنیاں ساری حلال ہونی چاہیے, ایک بھی اگر ان میں سے حلال نہیں ہے تو میوچل فنڈ وہ حلال نہیں رہا, جی یا جی پھر ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ جی, تو عروج بھائی آپ کا جو سوال ہے میں بہت خوش ہوا کہ آپ نے سوال کیا ہے. تو ایسا ہے دیکھیے کہ انفارچونیٹلی انڈیا میں جو میوچول فنڈس ہیں ہمارے پاس, جن کو آپ حلال میوچول فنڈس کہہ سکتے ہیں, وہ بہت تھوڑے ہیں. تو اس لیے اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ میوچول فنڈس بنائے جائیں جو کہ حلال طریقے سے جو ہے کاروبار کرتے ہوں اور لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. تو اس وقت انڈیا میں بہت ہی کم, تقریباً میرے خیال سے 3 ایسے میوچول فنڈس ہیں جو شریعہ کمپلائنٹ ہے, جو باضابطہ تاسیس, جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا, اس کے پاس جاتے ہیں یہ لوگ اور اپنی ایک سرٹیفکیٹ بھی لیتے ہیں کہ ہم لوگ ان تمام اسٹاکس میں انویسٹ کریں گے, آپ ہمیں بتائیے کہ یہ اسٹاکس ہیں جو ہے نا حلال ہیں یا حلال نہیں ہے. تو وہ لوگ باضابطہ اس کی ایک سرٹیفکیٹ لے کر کے اپنا ایک فنڈ بناتے ہیں اور لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنے کا آپشن دیتے ہیں. تو ایک جو ہے میوچول فنڈ ہے جو کہ حلال ہے, اس کا نام ہے ٹاٹا ایتھیکل فنڈ. ٹاٹا ایتھیکل فنڈ. تو یہ جو فنڈ ہے عروج بھائی, آپ اس پہ ہم کو غور کرنا چاہیے مسلم ہوتے ہوئے کہ اس میں یہ حالانکہ ایک حلال جو ہے میوچول فنڈ ہے, لیکن اس میں سب سے زیادہ جو انویسٹ کرتے ہیں وہ جین مذہب کے لوگ کرتے ہیں, مسلمان نہیں کرتے ہیں. جین مذہب کے لوگ سب سے زیادہ اس میوچول فنڈ میں انویسٹ کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو جو ہے یہ ان لوگوں نے بنایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کے پاس جو پیسہ ہے وہ لوگ اس میں انویسٹ کریں, اپنے پیسے کو بڑھا سکیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے بہت سارے مسلمان ہیں جو اس سے غافل ہیں, ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ہم کو ایسے ہی میوچول فنڈ میں انویسٹ کرنا پڑے گا اگر ہم حلال کرنا چاہتے ہیں, کہ جو باضابطہ سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھتے ہیں, جو باضابطہ صحیح طریقے سے سرٹیفکیٹ رکھ کر کے اور حلال ہی اسٹاکس کو انہوں نے چوز کیا ہوا ہے, وہی اسی کا انہوں نے پورٹ فولیو بنایا ہوا ہے, اسی میں ہم کو انویسٹ کرنا چاہیے. تو ٹاٹا ایتھیکل فنڈ کر کے ایک ہے, اور ایک ہے ٹورس ایتھیکل فنڈ کر کے, جو دونوں بھی حلال ہیں. ایک اور جو ہے ریلائنس کا ہے, وہ کافی چھوٹا ہے, نپون کر کے ایک ہے, اس میں بھی انویسٹ کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو ایک اور چیز آپ کی اطلاع کے لیے کہ ایک باضابطہ ایک انڈیکس بنایا گیا ہے, شریعہ انڈیکس, جو کہ BSE پہ لسٹڈ ہے. آپ چاہے تو اس انڈیکس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو شریعہ یعنی حلال جو اسٹاکس ہیں وہ کیسے پرفارم کر رہے ہیں, ان کی میں کیا بڑھاؤ چڑھاؤ ہو رہا ہے, وہ آپ چاہے تو اس میں بھی سمجھ سکتے ہیں. تو اس پر بھی لوگوں نے کام کیا ہے, اور یہ سارے کام جو ہے باضابطہ رولز ریگولیشنز گورنمنٹ کے جو اصول ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی الگ سے کچھ کر رہا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں حلال ہیں, لیکن ہم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور لیگل بھی ہیں, کرنا چاہیے. جی اسی سے السلام ریلیٹڈ علیکم. ایک سوال معافی چاہوں گا, جی جی عروج اسی بھائی. سے ریلیٹڈ ایک سوال اور ہے میرا کہ کیونکہ کئی میوچل فنڈ حلال کا سرٹیفکیٹ تو شاید میرے خیال میں جیسا آپ نے کہا بہت ہی کم میوچل فنڈ رکھتے ہیں, بہت کم ہے. لیکن کئی میوچل فنڈ ایسے ہیں
जो कि सेक्टर अपना अपनी पोर्टफोलियो करते हैं, लेट्स से स्टॉक सेक्टर में या टेक्नोलॉजी सेक्टर में या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। तो अगर ऐसे सेक्टर वाइज फंड ढूंढ लिए जाए जिनके जिनके प्राइमरी बिजनेस हलाल है, लेट्स से टेक्नोलॉजी की सेक्टर है, तो भले ही उन्होंने अपने पास हलाल सर्टिफिकेट ना रखा हो अपने, लेकिन क्योंकि उनका जो पोर्टफोलियो का जो सेक्टर है वो हलाल है, तो क्या ये मैं मान के चल सकता हूँ म्यूचुअल फंड हलाल ही होगा? जी हाँ, तो इसका भी बिल्कुल आंसर वही है कि आपको ये देखना होगा कि उसमें कितने जो है ना स्टॉक्स हैं, और उसकी जो लिस्ट है उसको आप पैरेलली चेक कीजिए तासीस की लिस्ट के साथ में, या अगर आप खुद भी कर सकते हैं जो पैरामीटर्स मैंने आपके सामने बताए हैं, उन पैरामीटर्स को अगर आप खुद ही चेक कर सकते हैं तो उनको आप चेक कर लीजिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं उस म्यूचुअल फंड में जो कि हलाल की कैटेगरी में है और कौन से हैं जो कि हलाल की कैटेगरी में नहीं है। तो इससे आपको जो है अंदाज़ा मिल जाएगा। जहाँ तक बात इसकी है कि चूँकि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कोई कंपनी है जिसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक बिज़नेस तो हलाल है, तो इसलिए उस कंपनी में आप जो है आँख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उलमा ने जो उसूल बताए हैं उन तमाम उसूलों की पाबंदी ज़रूरी है। तो उसमें तो एक उसूल ये भी बताया गया है कि उस अगरचे कि कंपनी का मेन बिज़नेस हलाल है, लेकिन कंपनी को कुछ ऐसे सोर्सेस से इनकम आ रही है जो कि हराम सोर्सेस हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक होटल का बिज़नेस है, बहुत बड़ा होटल का बिज़नेस है। अब वो जो होटल का बिज़नेस है उसमें उन्होंने एक सेक्शन में बाज़ाब्ता अल्कोहल रखा हुआ है, और उस अल्कोहल से उनको आमदनी आ रही है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि उस अल्कोहल की आमदनी कितनी आ रही है। उलमा ने इतना बताया कि आपको सिर्फ 5% तक की इजाज़त है, उससे ज़्यादा अगर आमदनी आ रही है तो फिर उसको हराम करार दिया गया है। तो इसलिए ये डबल चेक जो रखा गया है ना उलमा की जानिब से, उसको भी जो है सही से देख लेना चाहिए। उसका एक आसान तरीका वही है कि कोई एक लिस्ट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे इस्लामिक ली की हो, चाहे तासीस की हो, या फिर आप खुद ही, अगर आपके पास इतनी सलाहियत है तो आप खुद ही चेक कर लीजिए जो पैरामीटर्स उलमा ने बताए हैं उनके मुताबिक वो स्टॉक है या नहीं है, उसके हिसाब से आप चाहें तो फैसला कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। बारकल्लाह फीक। अब ऐसा है कि हमारा अस्सलाम वालेकुम। सेशन का टाइम हो चुका है। आप में से जो हजरात जो है मीटिंग से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जिनको रुकना है और मालूमात हासिल करना है वो रुक सकते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा ये क्वेश्चन है, जो हमें ट्रेड का ये ऑप्शंस हैं, एक है इंट्राडे और दूसरा है लॉन्ग टर्म। Yes. क्या इन दोनों में कुछ फ़र्क है कि इसमें मैंने सुना है कि इंट्राडे जायज़ नहीं है शरीयत में, जी क्योंकि उसमें हम किसी तो चीज़ को अपने होल्ड में नहीं लेते हैं। जी जी तो इस बारे में थोड़ी सी तफसील जानना बिल्कुल। चाहता हूँ। तो जैसे आप अभी बता रहे थे कि इंट्रा डे जो है उसमें होल्ड नहीं होता है, तो शरीयत का एक बिल्कुल बुनियादी उसूल ये है कि अगर आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस चीज़ का मालिक बनना है। आपको उस चीज़ को सबसे पहले ओन करना है, आपकी ओनरशिप में वो आनी चाहिए, तभी जाकर के आप उसको बेच सकते हैं किसी दूसरे आदमी को। ठीक है? तो ये सबसे बिल्कुल बुनियादी जो है या बेसिक किस्म का ये रूल है। अब इस रूल को अगर हम देखते हैं, इंट्रा डे की बात जहाँ तक है, तो उसमें क्या होता है कि वो इंट्रा डे का जो ट्रांजैक्शन है, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रोकर की हद तक ही जा कर के टिका हुआ रहता है। वो फाइनल जो है एस्केलेशन लेवल पे नहीं जाता, और जो स्टॉक है वो ओनरशिप में इंसान की आता नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे उलमा ने स्टॉक इंट्रा डे को जो है हराम करार दिया है, उसमें उसको जो है उन्होंने जायज़ नहीं कहा है। और बाकी जो कैश एंड कैरी वाला होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं एक दिन से ज़्यादा, जिसमें स्टॉक बाज़ाब्ता इंसान के नाम में आ जाता है, उसको हलाल करार दिया गया है। तो इंट्रा डे को हलाल नहीं कहा गया है। थैंक यू, थैंक यू। और कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। जैसे कि ये इसके ताल्लुक से पढ़ना है, या बाज़ाब्ता पढ़ाई करना है, तो मतलब 12th के बाद क्या करना होगा? जैसा शेख आपने वहाँ से मलेशिया से किया, या फिर मलेशिया में हमें करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? तो आपके पास जो है ना, मलेशिया में आप चाहें तो बैचलर डिग्री कर सकते हैं या मास्टर डिग्री कर सकते हैं आपकी 12th के बाद में। तो आपको वो डिसाइड करना है कि आपको बैचलर डिग्री करनी है या मास्टर डिग्री करनी है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप यहाँ पे कोई एक बैचलर डिग्री यहाँ से कर लीजिए, उसके बाद आप मलेशिया से मास्टर डिग्री कीजिए इस्लामिक फ़ाइनेंस में, तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा आपके लिए। इसलिए मुनासिब रहेगा क्योंकि बाहर की ज़िंदगी जो होती है, बाहर की जो स्टडीज़ होती हैं, वो पीजी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जो बैचलर जो डिग्री होती है उसके लिए उतनी ख़ास होती नहीं है।
کیونکہ آپ کو اسکالرشپ کے مسائل آئیں گے، آپ کو دوسرے جو ہے اخراجات کے مسائل آئیں گے. اگر آپ بیچلر کر کے جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک کوالیفیکیشن ہوگی، آپ اس کے بیسس پہ کچھ جاب بھی کر سکتے ہیں تھوڑی چھوٹی موٹی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے پاس ایک اچھی خاصی نالج بھی رہے گی. پھر آپ اسلامک فائنانس کو بھی سمجھیں گے، دونوں فائنانس آپ کے سامنے آ جائیں گے، کنونشنل اینڈ اسلامک، تو ایک اچھا کمبینیشن بنے گا آپ کے لیے. تو ملیشیا میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، آپ آن لائن سرچ کر سکتے ہیں، بے حساب آپ کے لیے آپشنس موجود ہیں جہاں پہ آپ چاہو تو بیچلر ڈگری کر سکتے ہو یا ماسٹر ڈگری کر سکتے ہو. اسی طرح شیخ اگر انڈیا میں کرنا ہے تو انڈیا میں مطلب آپ کے پاس جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے جہاں پہ ایک MBA چلا رہے ہیں وہ لوگ، وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. اور کالیکٹ میں کی جو یونیورسٹی ہے، کالیکٹ یونیورسٹی، انہوں نے باضابطہ کچھ کورسز کو اپروو کیا ہے، ماسٹر ڈگری کے بھی اور بیچلر ڈگری کے بھی. تو آپ کو ایسے کالج ڈھونڈنے ہوں گے جہاں پہ کالیکٹ یونیورسٹی سے افلیشن لے کر کے انہوں نے باضابطہ یہ کورسز شروع کیے ہیں. جیسے ایک کالج ہے جامعہ اسلامیہ شانتا پورم کر کے، وہاں پہ آپ جا کر کے باضابطہ ماسٹر ڈگری کر سکتے ہیں. وہ لوگ ماسٹرس ان اسلامک فائنانس آفر کر رہے ہیں. شکران جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. جی السلام علیکم. میرا کچھ کوشچن تو نہیں ہے ابھی، جی لیکن میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا جی کہ آپ نے بہت ہی اچھا جو میٹنگ کا جو سلسلہ شروع کیا ہے جی بہت ہی بڑھیا ہے. اب تک ہماری سوسائٹی میں یا پھر ہمارے معاشرے میں اس طرح سے عام نہیں تھا. جی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے، آمین اور ہمیشہ ایسے ہی تھوڑا پروگرام کرتے رہیں تاکہ ہماری انشاءاللہ. کمیونٹی میں اور بھی اویئرنیس بڑھتا رہے. جی جی جزاک اللہ. انشاءاللہ. شکراً جزیلا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی میرا نام ہے فردوس اور میں پبلک ہیلتھ کا ایک فیکلٹی ہوں آسام میں. تو مجھے ایکچولی جانکاری چاہیے تھا آپ سے کہ ایسے کوئی ای ریسورسز ہے کیا تاکہ ہم اسلامک فائنانس یا بینکنگ ریلیٹڈ نالج کو ہمارا تھوڑا سا انہانس کر سکیں. بالکل کوئی ای بہت. ریسورسز یا ریگولر ویب سائٹ؟ جی جی دیکھیے اسلامک فائنانس میں ماشاءاللہ اتنا کام ہوا ہے الحمدللہ کہ بہت ساری فری ویب سائٹ، اسلامک فائنانس گرو کر کے ویب سائٹ ہے، بالکل فریلی اویلیبل ہے، بے شمار قسم کی انفارمیشن ہے. اسی طرح سے اسلامک مارکیٹس کر کے ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو بے شمار قسم کی معلومات مل جائیں گی. تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ بہت ہی کام کیا ہوا ہے اور فری میں کام کر رہے ہیں لوگ الحمدللہ. تو آپ چاہیں تو کتنی انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں، آپ کو اندازہ. آپ صرف گوگل پہ جائیے، حلال اسٹاکس کے آپ بول کر کے آپ اس میں ڈالیے، آپ کو اتنی انفارمیشن ملے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ہم کتنے اس سے جو ہے ناواقف رہے ہیں اب تک. تو الحمدللہ لوگ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آسانی سے انفارمیشن ملے گی اس تعلق سے. شکریہ بھائی، شکریہ. بارک اللہ. میرا ایک سوال تھا کہ آپ کا کوئی ایسا سروسز ہے کیا جیسے کہ عام لوگوں کو کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے شیئر مارکیٹ کے بارے میں. شاید انڈیا میں 1 یا 2% لوگ ہی جو ہوتے ہیں جو کہ شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، US میں بھی یہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو آپ کا کوئی ایسا سروسز ہے کہ سپوز میں اکاؤنٹ کھولوں ڈیمیٹ اکاؤنٹ، آپ مجھے اس کا کچھ پروفٹ لے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کس میں کون سا اسٹاک پرچیز کرنا ہے، کب پرچیز کرنا ہے، کب سیل کرنا ہے. تو آپ کا کوئی ایسا سروسز ہے کیا؟ تو ایسا ہے کہ چونکہ اس میں جو ہے نا ہم کو سیبی سے باضابطہ لائسنس لینا پڑتا ہے کہ اگر آپ کو بروکر بننا ہے تو، اور آپ کو جو ہے اگر انفارمیشن دینا ہے تو باضابطہ سیبی کا لائسنس لگتا ہے. اور سیبی کے جو لائسنس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی آپ کو پورا کرنا پڑتا ہے، کوالیفیکیشن وائز بھی اور ایکسپیرینس وائز بھی. تو اس لحاظ سے الحمدللہ کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ ایسے اسٹاکس کے بارے میں لوگوں کو معلومات دی جائیں جو کہ ایک طرف تو حلال بھی ہوں اور دوسری طرف جو ہے وہ بزنس پوٹینشیل بھی رکھتے ہوں، بننے کی ان کے اندر کیپیسٹی بھی ہو. تو کچھ لوگوں نے اسٹارٹ کیا، لیکن چونکہ اب جانتے ہیں ہمارے پاس جیسے آپ بتا رہے ہیں، ایک تو اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں جنرل اویئرنیس کم ہے، دوسرا جو ہے مسلمانوں میں بھی جو ہے اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں زیادہ جو ہے اویئرنیس نہیں ہے، زیادہ آگاہی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ شروع کرنے کے باوجود بھی ان کو اپنا جو بزنس ہے وہ بند کرنا پڑا، کیونکہ وہ زیادہ دن تک چل نہیں سکے. تو انشاءاللہ اگر اور بھی اویئرنیس کریٹ ہوگا لوگوں کے اندر، آپ جیسے لوگ اور آگے آئیں گے تو باضابطہ اس تعلق سے بھی کوشش کی جائے گی اور اچھے اچھے ایونیوز بنائے جائیں گے جہاں پہ مسلمان اپنے جو شریعت کے اصول ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں گے اور اپنے پیسے کو گرو کر سکیں گے انشاءاللہ.
जी, मार्केट में जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजेंसी चला रहे हैं, ऑफिस खोले हुए हैं, जी जो कि मतलब 30%, 40%, कुछ लोग तो 50% तक आपका प्रॉफिट लेते हैं, जी ठीक है? जी और वो आपको टिप देते हैं कि हाँ भाई ये खरीदिए, ये बेचिए, कब बेचिए, वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। जी तो मोस्टली उसमें तो हलाल नहीं होता, हलाल बेस्ट नहीं होता, जी सरिया बेस्ट नहीं होता। जी जी अगर कुछ ऐसा आप लोग के तरफ से सर्विसेज चालू हो जो हलाल भी हो और जो है जिसमें कुछ प्रॉफिट भी हो, तो इंशाल्लाह हमको लगता है कि अवेयरनेस अगर किया जाए तो बहुत सारे मुसलमान जो इधर-उधर जो है पैसा अपना रखते हैं, वो जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे कुछ पैसा भी कमाएँगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही मशवरा है आपका। इंशाल्लाह इस बारे में पूरी कोशिश की जाएगी और जी। स्टडी करके जो सभी के उसूल हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इंडियन गवर्नमेंट के, उसको बाज़ाब्ता फॉलो करते हुए किस तरह से ये काम किया जा सकता है उस पर पूरी तवज्जो दी जाएगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। बारक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अब्दुल हक बात कर रहा हूँ। जी मेरा एक सवाल है, जी जैसा अभी आपने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमबीए प्रोवाइड किया जा रहा है और कैलिकट की तरफ से हम्म, अल जामिया आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में भी ये मास्टर्स की डिग्री अवेलेबल है। जी हाँ, तो ये पढ़ लेने के बाद जी फर्दर स्टडीज के बाद अपॉर्चुनिटीज क्या-क्या होंगे और हम वक्त के हिसाब से किस अपॉर्चुनिटी को हासिल करें, उसकी तरफ रहनुमाई फरमाइए। जी। तो देखिए ऐसा है कि चूँकि ये फ़ील्ड जो है इस्लामिक फ़ाइनेंस की इट्स अ वेरी न्यू फ़ील्ड। अभी 40 साल पहले, 50 साल पहले से ये शुरू हुई है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि गल्फ़ कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे मुसलमानों के पास पैसा बहुत है, तो वहाँ उनके पास इंटरेस्ट भी था कि उनको जो है हलाल तरीक़े से बैंकिंग करना था, हलाल तरीक़े से फ़ाइनेंस करना था, हलाल तरीक़े से इंश्योरेंस करना था। तो उसका एक फ़ायदा बड़ा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक फ़ाइनेंस को एक बूम मिला और वो तरक्की कर रहा है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जैसे बहुत सारे और भी बिज़नेसेस हैं जो परेशान हैं, तो उसी तरह से इस्लामिक फ़ाइनेंस की इंडस्ट्री भी अफ़ेक्टेड है कोविड की वजह से भी और जो इकोनॉमिक इश्यूज़ चल रहे हैं उसकी वजह से भी। तो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की जहाँ तक बात है, तो उसमें जो है कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं अवेलेबल और थोड़ा-सा रेयर भी हो सकती हैं, वक़्त के हिसाब से जो है वो बदलती रहती हैं, कभी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, कभी कम अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं। लेकिन ऐसा कोई मैं आपके सामने ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि एक हाइप है कि आप पढ़ लेंगे तो फ़ौरन आपको जॉब लगेगी, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जहाँ तक बात क्या फ़ील्ड में आप कर सकते हैं, तो ज़ाहिर बात है आपके अपनी जो बेसिक मालूमात हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, उसके हिसाब से आप इस्लामिक फ़ाइनेंस की इंडस्ट्री में चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप मार्केटिंग में माहिर हैं, तो आप किसी इस्लामिक बैंक में जा कर के इस्लामिक बैंक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सेविंग्स अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, जो इस्लामिक बैंक का है, आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। या कोई और जो कंपनी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इस्लामिक फाइनेंस के उसूल पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे जाके आप मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। तो वो इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन ऑन योर ओन स्किल्स। इन व्हाट स्किल्स यू आर बेसिकली गुड एंड फिट फॉर दैट पर्टिकुलर रोल, यू हैव टू डिसाइड अबाउट इट एंड यू हैव टू डू इट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ है। जी ईमान भाई, बोलिए मुझे बोलिए। पूछना था कि ज़कात का इम्प्लीकेशंस क्या होगा? ये अगर हम शेयर्स खरीदते हैं जी और शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, और थोड़े शॉर्ट शेयर्स ऐसे हैं जो मैं हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ, जैसे जी कि तो इसके ज़कात का इम्प्लीकेशंस क्या होगा और किस तरह हमें फॉरवर्ड होना चाहिए इसके लिए? थोड़ा इसके बारे में बोल सकते हैं? जी, तो अब इसमें देखिए बात आ गई है तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ज़कात का इम्प्लीकेशन आपको देखना है और दूसरा मैं जो अभी तक बता रहा था आपको कि बाज़ शेयर्स में हराम सोर्सेज़ से भी इनकम आ जाती है। तो इन दोनों को भी आपको जो है कैटर करना है। जहाँ तक बात ज़कात की है तो इस ताल्लुक़ से उलमा की अलग-अलग राय कायम है। बाज़ उलमा ने कहा कि जो शेयर ख़रीदे गए हैं लॉन्ग टर्म के लिए उसमें आपको ज़कात नहीं लगेगी। शॉर्ट टर्म के लिए जो ख़रीदे गए हैं उसको एक बिज़नेस माइंडसेट के हिसाब से माना जाएगा और उस पे ज़कात लगेगी। किसी ने कहा कि नहीं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, बहरहाल अगर शेयर्स ख़रीदे गए हैं तो उस पर जो है ज़कात लगेगी। अब ज़कात कैसे लगेगी? ज़ाहिर बात है उसका जो मार्केट वैल्यू होगा, जिस दिन आप ज़कात निकाल रहे हो, उस दिन आप उसके मार्केट वैल्यू के हिसाब से 2.5% जो भी है वो ज़कात अदा करेंगे। अब जहाँ तक बात जो हराम सोर्स से इनकम आई हुई है,
वो जो उसके अंदर हिस्सा शामिल है उसको भी आपको पर्ज करना, उसको पर्ज करना बोलते हैं, उसको क्लीन करना आप बोल सकते हैं, उसको भी आपको क्लीन करना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने ज़कात अदा कर दी तो फिर वो हराम सोर्स से जो इनकम आई थी और उसकी वजह से जो पैसा निकालना था अपने शेयर्स में से वो ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग किस्म की ज़िम्मेदारियाँ, दोनों को अदा करना ज़रूरी है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम दोनों किस्म की ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि कौन सा ऐप बेहतर रहता है, कि कौन से हलाल कंपनीज है और पहचानने के लिए जी और फॉलो अप करने के लिए? जी, तो आपके सामने 2 ऑप्शन हैं। एक तो तासीस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑप्शन है, वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है। आपको उसको उनको जी कुछ पैसा देना पड़ता है और आप उसकी जी लिस्ट जो है खरीद सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है, एक ऐप है, इस्लामिक ली उसका नाम है। उस ऐप में आप जी एक सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है। वो वेब बेस्ड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, ऐप बेस्ड सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं, दोनों या फिर दोनों कंबाइन करके भी ले सकते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से खरीदिएगा। तो जो ऐप की बात है, जहाँ तक तकरीबन उसकी कीमत जो है वो 2000 के आसपास होती है, 2000 या 2500 के आसपास होती है पर ईयर के लिए। आपको पूरा साल एक्सेस रहेगा। आप उसमें स्टॉक का नाम डाल देंगे तो आपको बता देगा कि ये स्टॉक हलाल है या नहीं है। अगर हलाल नहीं है तो क्यों हलाल नहीं है उसकी आपको जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ये पैरामीटर्स पे ये स्टॉक पूरा नहीं उतरता है, इसलिए ये हराम है। और अगर हलाल है तो फिर वो सारे पैरामीटर्स पूरे हो रहे हैं नहीं, वो आपको कंफर्म करेंगे और 1 साल तक आपको उसका एक्सेस रहेगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में इरादा है कि ऐसे और भी ऐप बनाए जाएँ जो और भी जो है कम कीमत में सब्सक्रिप्शन दे सके लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो इंशाल्लाह। उस ताल्लुक से आप दुआ कीजिए। क्योंकि ये बैंक से ट्रांजैक्शन होते रहता है, क्योंकि बैंक में पैसे लगाते रहते हैं, वो बैंक हमारे कस्टमर्स के पैसे को क्या है ना, इंटरेस्ट से वो सर्कुलेट करते रहते हैं। जी, तो बिल्कुल। जो फायदा रहता है उसका कुछ परसेंटेज हमको निकालना पड़ता है क्या? क्या जो भी फायदा रहता है स्टॉक मार्केट का हम ले सकते हैं? नहीं, देखिए, बैंक से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपने जी बैंक से आप क्या करेंगे कि जो आपका ब्रोकर है, उसके अकाउंट में आप पैसा डालेंगे। यानी कि आप अपनी एक वैलेट बना रहे हैं। जैसे आपका पेटीएम वैलेट होता है, फ़ोन पे वैलेट होता है। आप क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट से पेटीएम वैलेट में आप पैसा डालते हैं। तो वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आपने ज़ीरोधा का सब्सक्रिप्शन लिया, आप ज़ीरोधा के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ज़ीरोधा का एक जी वैलेट होगा आपके नाम से, आप वहाँ लगाएँगे पहले पैसा वहाँ पे रखेंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो आपका बैंक का इसमें कोई ताल्लुक नहीं रहा, समझ रहे हैं आप? तो बैंक से इसका अच्छा कनेक्शन नहीं रहा। आपका जो कनेक्शन हो गया अभी वो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है। अगर आपने किसी ऐसे स्टॉक में पैसा लगाया जहाँ पे हलाल के साथ-साथ थोड़ी बहुत हराम आमदनी आ रही है, 2% 1%, तो उतना 2% 1% आपको जो है वो हराम आमदनी अपने स्टॉक की कीमत में से निकाल के सदका करना पड़ेगा, पूरे पैसे को हलाल करने के लिए। जी जी, शुक्रिया। इसको जो है जी, डिविडेंड अस्सलाम वालेकुम मौलाना। प्यूरिफिकेशन कहा जाता ये है। मेरा एक सवाल है। वालेकुम अस्सलाम। जी, शबीर भाई। जी जी, मेरा नाम साबिर है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ। जी, जी। आपने हलाल और हराम के जो करेंसी के ताल्लुक से मुझे मालूम करना था जी। कि आपने बताया भी होगा, मगर थोड़ा सा वजाहत कर दिए। अगर करेंसी हलाल है तो किस नज़रिए से हलाल है, और हराम है तो किस नज़रिए से हलाल है? थोड़ा सा वजाहत कीजिए। क्रिप्टो करेंसी बोल रहे हैं आप? जी, जी, नहीं, करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करें तो, या तो डॉलर्स करेंसी के की ऊपर ट्रेडिंग या अगर दूसरे। वो करेंसी बदल जाती है तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है ट्रेडिंग करने में। यानी अगर आप एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज करते हैं, तो वहाँ पे जो है फिर वो जो उसूल है शरीयत के कि वो इक्वल होना चाहिए, वो अप्लाई नहीं होते हैं। आप आसानी से उसमें कारोबार कर सकते हैं। जहाँ तक बात उसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की है, तो जी उसको जो है उलमा ने कहा कि जो जेन्युइन ट्रांजैक्शंस हैं उसी के हद तक उसको जी रखा जाए। जो जेन्युइन ट्रांजैक्शन का सीधा-सीधा मतलब ये है कि मैं कोई इम्पोर्टर हूँ, जो मैं बाहर से कोई चीज़ मँगाता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो एक्सचेंज रेट हो वो इस हद तक जो है फ़िक्स हो जाए। तो उस हद तक अगर कोई ऑप्शन खरीदता है तो फिर उसके लिए जायज़ करार दिया गया है। एक आदमी बैठ के सिर्फ़ स्पेकुलेशन कर रहा है तो उसके लिए उसको जायज़ नहीं कहा गया है। तो इसका आपको ख़्याल रखना है बस। अच्छा, स्पेकुलेशन में हम उस चीज को नहीं जाएं, इन्वेस्टमेंट के अंदर जाएं, यानी रिसर्च आप कर कर उसके अंदर इन्वेस्ट करें। जी हाँ, तो उसके लिए उसको जायज़ करार दिया गया है। जी, शुक्रिया। लेकिन इतना ज़हन में रखिए कि करेंसी जो होती है ना, इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
इट इज़ नॉट अ कमोडिटी विच यू कैन ट्रेड, है ना। वो अब वो कमोडिटी है नहीं है, मैं इकोनॉमिक्स के डिस्कशन में जाना नहीं चाह रहा हूँ, बट बेसिक फंक्शन ऑफ अ करेंसी इज इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जितना फोकस मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे होगा उतना ज़्यादा जेन्युइन ट्रांजैक्शंस होंगे और स्पेकुलेशन से लोग बचेंगे। तो उस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। ओके, शुक्रिया। बारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुबैर अहमद बोल रहा हूँ। मेरा एक जनरल जो स्टॉक एक्सचेंज के ताल्लुक से जो सुनाई देता है, नॉर्मली एक जो कॉन्सेप्ट ये आता है कि एक लॉटरी टाइप सिस्टम है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट में नॉर्मली प्रॉफिट